إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مل کے بلند نعرے صلوات. اللهم صل على محمد. دو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئیں، اور اس میں سے ایک آیت تو کم سے کم وہ ہے کہ جو ہر ماہ رجب المرجب کی کسی نہ کسی ایک مجلس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پیش اس لیے کر دیا جائے کہ اس کا تعلق ماہ رجب المرجب سے بھی ہے اور امام علی نقی علیہ السلام سے بھی ہے، جن کی مجلس شہادت میں آپ تشریف فرمائیں. ایک بلندر اور صلوات بھیجیں مولانا نقی علیہ السلام محمد وعلی محمد. خود یہ تذکر بھی کافی ہے کہ یکم رجب المرجب ہمارے دل خوش تھے، لباس کی کیفیت اور تھی. 3 رجب المرجب اب ایک اور کیفیت ہے، مجلس عزا ہے. 10 رجب المرجب خاص طور پر 13 رجب المرجب ایک اور ہی الگ شادمانی کی کیفیت ہے. 25 رجب المرجب پھر خاص الخاص مصائب سے کیفیت ہوتی ہے. تو یہ خود اس حدیث پر عمل ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے حزن میں مغموم ہوتا ہے اور ہماری خوشی ہی میں خوش ہوتا ہے. تو وہ خود بخود فوراً ایک دن میں اس کیفیت کا بدل جانا، یہ بھی ایک طرح سے کرامت ہے اور معجزہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ جو تصرف رکھتے ہیں مومن کے دل پر. جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 9 ہے، تو 9 کی عدد سے آپ کو یاد رہے گا. یہ ارشاد اقدس الہی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سورہ بھی 9 ہے اور جو آیت ہے وہ 36 ہے، 36، تو اس کا عدد ترکیبی بھی 9 ہے. تو اس اعتبار سے آپ کو آیت ذہن میں رہے گی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، آج سے نہیں، جب سے زمین و آسمان اللہ نے خلق کیے تب سے 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 اور احترام والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. اس کی میں چونکہ تعویل آپ کو پہلے پڑھ چکا ہوں تو میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ دنیا کے جتنے کیلنڈرز دیکھ لیجیے سب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ 13 بھی ہو سکتے تھے مہینے اگر میرے امام 13 ہوتے، لیکن چونکہ امام 12 ہے لہٰذا مہینوں کی گنتی بھی اللہ نے 12 رکھی ہے. اور یہ میں خود اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، خطابت کے عنوان سے، لفاظی کے عنوان سے، بلکہ خود امام علیہ السلام کی حدیث ہے. اس میں فرمایا کہ ان عدت الائمہ 12 اماما. اس کی تعویل یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی جیسے 12 ہے تو اماموں کی گنتی 12 ہے. اور جو اماموں کی گنتی 12 ہے وہ آج سے نہیں ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے 12 ہے. خود اس تعویل کی جانب اشارہ بھی آگے یہ ہے کہ منہا 4 حرم، ان میں 4 اور احترام والے مہینے ہیں جن کی حرمت اور زیادہ ہے، یعنی رجب مرجب، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام. ائمہ علیہ السلام میں سبھی ایک نور ہیں اور سبھی کی حرمت ایک ساتھ ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کی حرمت اللہ نے اور زیادہ رکھی ہے، اور وہ 12 میں سے 4 وہ ہیں کہ جن کے نام علی پر ہے. یہ امام نے خود فرمایا کہ جن کے نام علی پر ہیں. اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امام کے نام کو اپنے نام سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی فارمیشن میں تبدیلی ہے، یعنی وہ محمود تو یہ محمد، وہ
فاطر السماوات والارض تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، محسن سے امام حسن علیہ السلام، قدیم الاحسان سے حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امام کے نام کو اپنی صفت ہی سے مشتق فرمایا ہے، لیکن بہرحال ایک فارمیشن کی تبدیلی ہو جاتی خالق اور مخلوق میں. لیکن فقط یہ ایک نام ایسا ہے علی، وہو العلی العظیم. اللہ بھی خالق ہوتے ہوئے علی ہے، اور اس نے ایک نام ایسا رکھا اپنی مخلوق کا کہ جو مخلوق ہوتے ہوئے علی ہے. تو ان کا اس میں نام کی بھی تبدیلی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اس آیت کا تعلق رجب المرجب سے ایسے ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ان میں بھی رجب شامل ہے، اور 4 وہ خاص الخاص احترام جن کا اور بھی زیادہ ہے، وہ نام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے. تو اس آیت کا تعلق مولا نقی علیہ السلام سے بھی اور رجب المرجب سے بھی ہے. اس لیے میں کچھ کرتا ہوں کہ امام کی شہادت یا امام 5 رجب المرجب ایک روایت کے مطابق امام کا جشن بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس آیت کو امام علی نقی علیہ السلام کے عنوان سے پڑھ دیا جائے، آپ کے ذہن میں رہ جائے. سلسلے میں 4 علی ہیں، علی مرتضیٰ علیہ السلام، مولا علی زین العابدین علیہ السلام، مولا علی رضا علیہ السلام، اور مولا علی نقی علیہ السلام. ایک اس میں لطافت اور بھی ہے کہ ایک خاص مقام اس کا بھی ہوتا ہے کہ جہاں عہدہ ختم ہو جائے آگے. تو دیکھیں نبوت کا عہدہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، ختم ہوا حضور مکرم پر. تو جہاں پر وہ عہدہ ختم ہو رہا ہے نا، اس شخصیت کا بھی خاص الخاص مقام ہے. جیسے آپ کو ایک مثال دے دوں، علمداری، کہ علمدار اس خانوادے میں بنی ہاشم میں 4 اولو العزم علمدار ہیں بقول میر انیس. حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام، اور عباس علمدار. لیکن بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. خود میر انیس نے لکھا کہ ابوالفضل، آج جب علمدار کی بات ہو تو ابوالفضل عباس علیہ السلام، اس لیے کہ اس سلسلے کے آخری علمدار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کائنات میں جس آخری فرد کا نام علی رکھا گیا وہ علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بعد میں جنہوں نے نام رکھا ہے وہ انسانوں نے نام رکھا ہے، اللہ نے نام نہیں رکھا. جو اللہ نے آخری نام علی رکھا وہ علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی سلسلے کی ایک لطیف حدیث وہ ہے کہ شہر سے مراد یعنی مہینہ وہ امام ہے، وہ سنہ یا رسول اللہ، سال سے مراد رسول اللہ ہے. اچھا یہ بھی کتنی لطافت ہو گئی اس میں. دیکھیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک سال ہو مہینوں کے بغیر؟ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر 11 مہینے بھی ہیں تو آپ کہیں گے ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا. سال پورا ہونے کے لیے وہ 12 کا عدد ضروری ہے. تو جو رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی سال تک پہنچنا چاہتا ہے، تو 12 پورے ہوں گے تو وہ سال تک پہنچے گا. یعنی اولہم علی آخرہم مہدی، کہ پہلا کا نام علی اور آخری مہدی. جب یہ 12 عدد پورے ہوں گے تو پھر سنہ یعنی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر سامنے آ جائے گی. اور ایک اور آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی وہ ہے سورہ انعام سے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. خدا خوب جانتا ہے کہ اپنے عہدے کو کس مقام پر رکھنا ہے. اس لیے کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ فضائل کا اور کچھ معارف کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور پھر مولا کے مصائب کا ذکر ہوگا. امام کی والدہ بی بی سمانہ مغربیہ ہیں، امام تقی الجواد الاسلام کی زوجہ. ام فضل بھی امام کی زوجہ تھی، امام تقی الجواد کی. اور ام فضل سے جو ازدواج تھا وہ مامون نے اپنی بیٹی کا اس لیے کروایا تھا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میری بیٹی سے ازدواج ہو اور جب نسل آگے بڑھے تو مہدی وہ ہماری نسل سے آ جائے. آپ دیکھیے گا امام الاسلام کی جو مظالم ہیں ان میں جن پر ظلم ہوا ان پر یہ کہ 9 امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہ 3 ائمہ ہیں. 3 ائمہ کا ملا کر جو سن ہے نا وہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 3 ائمہ 100 سال کے اندر شہید ہو گئے. امام تقی الجواد السلام 25 سال کا سن ہے، امام علی نقی علیہ السلام 40 یا 42 سال کا سن ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کا سن ہے. یعنی ٹوٹل 95 ایئرز بنتے ہیں. مدت امامت میں نہیں کہہ رہا، پوری ایج ان کی کہہ رہا ہوں، ظاہری حیات. وہ 100 سال کے اندر اندر 3 ائمہ کا شہید ہو جانا جو اللہ کی جانب سے حجت بنا کر بھیجے گئے، جو اپنے زمانے کے محمد، اپنے زمانے کے علی ہیں. اس سے بڑے مصائب اور کیا ہوں گے. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام جو جلدی جلدی شہید ہو رہے تھے اس وقت، جو شہید انہیں کیا جا رہا تھا، اس کی وجہ خاص الخاص یہ بھی تھی کہ چونکہ ایک کے بعد ایک امام شہید ہو جائیں اور 9 امام، 10ویں امام، 11ویں امام اور 12واں ہمارے سامنے آ جائے دنیا میں. چونکہ ہر ایک نے حدیث سن رکھی تھی کہ میرے بعد امام 12 ہونے والے ہیں، تو 12واں ہمارے سامنے آ جائے. جو 12واں سامنے آ جائے گا تو پھر 12ویں کو بھی ہم اگر شہید کر دیں گے تو سلسلہ امامت منقطع ہو جائے گا. لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنی مکر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ کا منصوبہ تو یہ ہے کہ وہ فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کرے گا. تو وہیں پر 12ویں امام کی آمد بھی ہوئی اور 12ویں امام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی. یہ جو ایک کے بعد ایک شہادتیں ہوئیں، اس سے پہلے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مہدی جو 12واں ہے وہ ہماری نسل سے آئے. اس لیے ازدواج کروایا مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا
امام تقی الجواد علیہ السلام سے کہ جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو مہدی ان کے نانا کون ہوں گے؟ پھر ہم ہوں گے، بنی عباس والے۔ اب یہ نبوت میں بھی سلسلہ رہا ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ہم سے آگے بڑھ جائے نسل، تو وہ سیاسی ازدواج کچھ لوگوں نے کروائے، اور یہاں پر بھی یہ سلسلہ رہا کہ امامت کی نسل ہم سے آگے بڑھ جائے۔ یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس کسی نے اس خاطر ازدواج کروایا اپنی بیٹی کا تو اللہ نے اسے لاولد ہی رکھا۔ وہاں نبوت کی نسل بی بی خدیجہ سے آگے بڑھی، اور امامت کی نسل یہاں بی بی سمانہ مغربیہ سے آگے بڑھی، جو امام علی، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر محمد۔ مجل پر جاؤں، جو حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام ان کی اولادیں تھیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ مبرکہ ہے جن کا بڑا عظیم شان مقام ہے، رضوی سعادت انہی سے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی تو ایک ہی اولاد تھی، امام تقی الجواد علیہ السلام۔ امام تقی علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی آگے، ان سے تقوی سعادت انہوں نے اپنے آپ کو کہلوانے کے بجائے رضوی سعادت اپنے آپ کو کہلوائے، بالخصوص حضرت موسیٰ مبرکہ کی اولاد، اور تقوی سعادت بھی کہلوائے گئے اور اولادوں سے۔ لیکن حضرت موسیٰ مبرکہ اتنے نورانی کہ اپنے چہرے پر برقع رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اتنا زیادہ نور جاری ہوتا تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنے تمام امور چھوڑ کر ان کے رخ انور کو دیکھنے لگتے تھے۔ یہ صفت جو آپ کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی تاریخ میں نظر آتی ہے، وہ امام تقی الجواد علیہ السلام کی اس اولاد میں آپ کو نظر آتی ہے، جو بھائی ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ مبرکہ کا میں نے خاص ذکر اس خاطر بھی کیا کہ خاص مناظرہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، جن کی شہادت کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، لیکن بواسطہ حضرت موسیٰ مبرکہ، وہ بھی پیش کر دیتا ہوں اپنی خدمت میں۔ اور امام تقی الجواد علیہ السلام کی بیٹیاں بی بی فاطمہ بنت محمد تقی، بی بی ختیجہ بنت محمد تقی، بی بی زینب بنت محمد تقی، یہ امام علیہ السلام کی دختران تھی، اور یہ نام آپ کو بڑا کثرت سے دہراتا ہوا ملے گا احمد علیہ السلام کی زندگیوں میں اور ان کے خانوادے میں۔ تو اس نام کو رکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے کہ بہت دفعہ یہ نام ہو گیا، اس لیے کہ بار بار یہ نام بار بار بالخصوص فاطمہ کا نام بار بار رکھا گیا، اور احادیث فواتم ہمارے یہاں پر آئیں کہ جن راویات کی ساری مستورات ہی فاطمہ ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں چونکہ نکات پیش کر چکا ہوں 2-3 سال پہلے، تو خالی اشارہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہوں آج کے موضوع کی طرف۔ پھر امام علیہ السلام کا جو سن امامت ہے وہ 6 برس میں شروع ہو گیا۔ اس وقت تشیع کے لیے مشکل کام نہیں تھا یہ، اس کو ہضم کرنا۔ دیکھیں آج تو الحمدللہ آپ کے پاس اتنے معارف، اتنی احادیث، اتنی مجالس، اتنے فضائل آپ نے سن لیے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ تعجب نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ کے لیے کوئی بہت اسٹرینج بات نہیں کہ ٹھیک ہے امام علیہ السلام وہ تو عالم انوار سے امامت ہے، لیکن آج بھی غیروں کے لیے تو مشکل ہے اس کو تحمل کرنا۔ ان کے لیے امام کے لیے کیا، وہ 40 برس سے پہلے نبی کو تحمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن یہ تحمل کرنا اس وقت کے شیعوں کے لیے، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں اتنا مشکل اس لیے نہیں رہا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام 8 برس کے سن میں امام ہو چکے تھے، تو ایک پہلے مثال آ چکی تھی۔ میں آپ کو صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے، ایک جملہ کافی ہے۔ چونکہ تشیع اس امتحان سے گزر چکی کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کو 8 برس کے سن میں امام مان لیا جائے اور کوئی نیا فرقہ نہیں بنا، آپ کو کوئی نیا فرقہ ایسا بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہم 8 برس کے بچے کو کیسے امام مان لیں، تو پاسبل نہیں، تو کسی اور کو امام بناتے ہیں۔ تو اس وقت تشیع اتنی زیادہ پختہ ہو چکی تھی کہ بہرحال کچھ ہکپس آئے، مثلا یونس بن عبد الرحمن، ان کی گفتگو ہے امام تقی الجواد علیہ السلام کے زمانے میں کہ یہ 8 برس کے بچے کو کیسے، بعض لوگوں نے یوں لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس لیے گفتگو کی تاکہ دوسروں تک ہدایت پہنچے، اور باقی اصحاب کے درمیان گفتگو ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب تک وہ بلوغت کے سن میں پہنچ جائے تو کوئی اور امام رکھ دے جن کے پیچھے کم سے کم جماعت پڑھ سکیں اور نماز کر سکیں۔ تو اس وقت کچھ افراد نے ان کا گریبان پکڑا اور یہ کہا کہ اگر امر امامت اللہ کی جانب سے ہے تو اگر یہ 1 دن کا بھی بچہ ہے تو امام ہے، اور اگر اللہ نے امام نہیں بنایا تو 100 برس کا بڈھا بھی ہو تو امام نہیں ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس طریقے سے تشیع اس امتحان سے گزر گئی۔ چونکہ تشیع اس امتحان سے گزر گئی اور اتنی زیادہ پختہ اور مضبوط ہو گئی، تو تحفے میں 9ویں امام کی امامت سے جب گزر گئی تو 10ویں امام کی جانب سے زیارت جامع کبیرہ کا ہدیہ اور تحفہ عطا ہو گیا کہ اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ زیارت جامع کبیرہ کو تحمل کر سکو، اور تم یہ جان سکو کہ بکم بدأ اللہ و بکم یختم، اللہ آپ ہی سے شروع کرتا ہے، اللہ آپ ہی پر ختم کرتا ہے، وہ بکم ینزل الغیث، اللہ آپ کی وجہ سے بارش کو نازل کرتا ہے، ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و فرع و معدن و ماوا، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اصل آپ ہیں، فرع آپ ہیں، معدن آپ ہیں، ماوا آپ ہیں، ملجا آپ ہیں، والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ سے شروع ہوتا ہے، آپ ہی کی طرف پلٹتا ہے، آپ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سارے جو زیارت جامع کبیرہ کے جملے تھے، یہ شیعوں کے لیے اس وقت تحمل کرنا اس لیے آسان ہو گیا
اور وہ اس لائق اس لیے بنے کہ چونکہ 9ویں امام کی امامت کو انہوں نے 8 برس کے سن میں قبول کر کے ایک مرحلے کو طے کر لیا، تو پھر 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے انہیں زیارت جامع کبیرہ کا تحفہ عطا ہو گیا کہ اب تم اس معرفت پہ پہنچ چکے ہو کہ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھو ہم تمام اہل بیت کی نیت سے. اور الحمدللہ جس حد تک اس فقیر کی کوشش رہی کہ زیارت جامع کبیرہ کم سے کم اس کمیونٹی میں زیادہ سے زیادہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. اور زیارت جامع کبیرہ آیت اللہ رشید نجفی کے مطابق ہر مومن کا مارننگ ورک آؤٹ ہے کہ ہر مومن کو صبح کے وقت روحانی ورک آؤٹ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنا چاہیے. تو آپ ہر مارننگ ایوری مارننگ نہ پڑھ سکیں تو ویکلی منتھلی کبھی نہ کبھی اس کو اپنے روٹین میں رکھیں اور ترجمہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زیارت امام و زبان امام، فضائل امام و زبان امام. تو زیارت جامع کبیرہ بہت بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام. 3 زیارت کے عظیم الشان تحفے پہنچے. ایک زیارت غدیریہ بھی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بہرحال عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ جب امام کو مدینہ سے سامرہ بلایا گیا تو مصائب تو تھے کہ امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، لیکن ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی بھی ہے، اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ پھر اس میں بلیسنگ دیتا ہے. وہ یہ تھی کہ غدیر کا 18 ذی الحجہ کا دن آ گیا تھا اور امام اسلام کوفہ میں تھے. امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی قبر پہ جاؤں گا، وہاں سے زیارت پڑھ کے آگے بڑھوں گا، پھر جاؤں گا سامرہ. اور امام علیہ السلام غدیر کے دن پہنچے اور ایک زیارت غدیریہ ارشاد فرمائی جو شیخ عباسی قمی کے مطابق دور یا نزدیک، غدیر یا غیر غدیر، اس زیارت کو پڑھو. یعنی آپ رجب المرجب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاف آف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے کئی حصے بنا کے تھوڑی سی طولانی زیارت ہے. اس زیارت کی خاص الخاص بیوٹی یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی زیارت نہیں دیکھی جس میں 37 آیات قرآنی کو امام اسلام نے ایک ساتھ بیان کیا ہو. فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ایک کے بعد ایک امام علیہ السلام نے آیات قرآنی کو بیان کر کے کہا کہ اس آیت سے مراد میرے جد علی ہیں، اس آیت سے مراد میرے جد علی ہیں، اس آیت سے مراد میرے جد علی ہیں. ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین، اے میرے مولا علی آپ پر سلام ہو. ایک مرتبہ خود اپنے زمانے کا علی النقی کہے کہ السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین، اے میرے بھی مولا علی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ایک یہ تحفہ زیارت جامع کبیرہ، زیارت غدیریہ، اور ایک مختصر زیارت کہ جو مولا علی علیہ السلام ہی کی زیارت ہے. اور مفاد الجنان کی ترتیب میں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ 5ویں زیارت زیارت مطلقہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تعلیم کرتے امام علی نقی علیہ السلام. السلام علیکم یا ولی اللہ انت اول مظلوم قد غصب حقا، یہ بھی ایک زیارت ہے. اس کو بھی آپ مولا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے، مختصر ترین زیارت ہے یہ مولا علیہ السلام کی، لیکن بہت ہی جامع، فضائل کا بھی ذکر ہے، مصائب کا بھی ذکر ہے، اور تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام. تو یہ 3 عظیم الشان تحفے امام علی نقی کی جانب سے ہم تک پہنچے. صلوات بھیجتے ہوئے وہاں تک مومن پہنچے کہ ایک قدم آگے آ جائیے کہ مل کے صلوات بھیجیں اور محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی. برائے خوشنودی جناب سید السلام علیہ بلند ترین صلوات. وجل فرجہ. اچھا، پیغام مجھے آیا ہے کہ کسی وجہ سے مجھے مجلس لمبی پڑھنی ہے، تو اس لیے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، تحمل کرتے ہوئے. آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. اللہم صلی علی. اچھا، جب 6 برس کے سلسلے میں سلسلہ امامت شروع ہو گیا امام علیہ السلام کا ظاہری طور پر، تو اب ایک معاملہ تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ 8 برس کے سن میں مناظرہ کر چکے تھے یحییٰ ابن اقسم سے. اب امام کا جشن آئے گا تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ اس مناظرے کو سن لیں، کہ جس میں امام قاضی القضات اپنے زمانے کا، اور قاضی القضات امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے بن چکا ہے وہ، یعنی اس کی بڑی ایک علمی حیثیت مضبوط ہے عباسیوں کے درمیان بھی اور سوسائٹی میں. اور امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں مناظرہ ہوتا ہے، اور وہ مشہور سوال کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے. اب اس سے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ وہ کیا مناظرہ تھا. اور امام علیہ السلام نے کہا کہ تجھے سوال کرنا نہیں آتا تو سوال کا کیا جواب دیا جائے. کیا مطلب سوال کرنا نہیں آتا؟ کہ سوال میں حالت احرام میں شکار کر لیا جائے تو کیا کفارہ ہے. احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے، وہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، کہ مرد ہے کہ عورت ہے، کہ آزاد ہے کہ غلام ہے، دن میں کیا ہے کہ رات میں کیا ہے، حرم میں کیا ہے کہ حرم سے باہر کیا ہے، پرندے کا کیا ہے یا جانور کا کیا ہے، پہلی مرتبہ کیا ہے یا بار بار کیا ہے، غلطی سے کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے. امام نے ایک سوال کی 24 صورتیں بنائی اس کے سامنے.
تو پہلے تو اپنا سوال تو صحیح کر، پھر تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا. تیرے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ یحییٰ ابن اقسم تو گویا جو مار کھا چکا علمی شکست واضح طور پر دربار میں سب کے سامنے امام تقی الجواد علیہ السلام سے. لیکن جب مت ماری جائے انسان کی، ختم اللہ علی قلوبہم، اب وہ آیا ہے امام علی نقی علیہ السلام، امام تقی کے بیٹے کے سامنے. لیکن سامنے آنے کی براہ راست ہمت نہیں حضرت موسیٰ مبرخہ کے ذریعے سے کہ میں ان کے ذریعے سے کلام کروں. اچھا، اس سے پہلے یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام چونکہ 6 برس کے سن میں نے عرض کیا کہ وہ سلسلہ امامت شروع چکا، تو امام تقی الجواد علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت معتصم عباسی جس نے زہر دیا ہے امام تقی الجواد علیہ السلام کو، مامون اس سے پہلے ہی واصل جہنم ہو گیا، معتصم عباسی اس نے زہر دیا امام تقی الجواد علیہ السلام کو. اور اب امام کون ہے ان کے بعد؟ شیعہ کسے امام کہہ رہے ہیں؟ کہ بھائی وہ علی نقی کو کہہ رہے ہیں. اچھا، علی نقی کو کہہ رہے ہیں تو وہ کتنے سال کے ہیں؟ 6 سال. تو ایسا کرو ان کا استاد رکھ دو کہ یہ چونکہ بچپن سے شکست دے دیتے ہیں قاضی القضات کو بھی، یحییٰ ابن اقسم جیسے کو بھی، تو اب ان کا استاد رکھ لو بچپن سے، تاکہ وہ استاد ہمارے اعتبار سے نعوذ باللہ من ذالک یعنی اس کی ٹریننگ کر سکے. تو عبید اللہ جنیدی کو استاد رکھ دیا گیا. وہ خود اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا قاری قرآن بھی ہے اور محدث مفسر ہے. اس کو استاد ظاہری طور پر رکھ دیا گیا، کن کا؟ امام علی نقی کا. تقریباً کچھ ہفتے گزرے تو معتصم نے بلایا عبید اللہ جنیدی کو کہ وہ جس بچے کا استاد رکھا تھا اس کی کیا خبر ہے، کیا پڑھایا اسے؟ کہا پڑھایا نہیں، پڑھ رہا ہوں. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھ رہا ہوں کیا مطلب پڑھ رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ جب میں پہلے دن ان کی خدمت میں پہنچا تو پہلے دن تو جلالت اور ہیبت ان کی اتنی تھی کہ میں بات ہی نہیں کر سکا، میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا. 6 برس کے بچے کے سامنے میں کچھ کہہ نہیں سکا. میں ادب احترام سے بیٹھا رہا، بس اسی طرح سے کلاس ختم ہو گئی گویا. میں کہہ نہیں سکا کچھ. اگلے دن ہی جو جملے کا لطف لے پائے تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اگلے دن پھر پہنچا تو اب جب بات کرنے کی تھوڑی سی ہمت ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے چاہتے ہو کہ پڑھوں؟ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں. امام نے کہاں سے پڑھوں؟ تو کہتے ہیں کہ اب جہاں سے میں نے روایت پڑھی وہاں سورہ کا نام نہیں کہا، میں نے قرآن کے ایک طویل سورہ کا نام لیا ان کے سامنے کہ یہاں سے پڑھو، اور انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا. اور فقط سورہ پڑھا نہیں، سورہ پورا پڑھ لینے کے بعد مجھے یہ بتانا شروع کیا کہ مکی تھا یا مدنی تھا، ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے، مطلق کون سا ہے، مقید کون سا ہے، مشروط کون سا ہے، غیر مشروط کون سا، اور اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے. تو کہتے ہیں میں کچھ بدندہ رہ گیا. اس دن کے بعد سے یعنی اگلے ہی دن سے اب میں ان کے پاس پڑھ رہا ہوں. اب میں ان کے پاس پڑھ رہا ہوں. یہ امام علی نقی علیہ السلام، وہی نور سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک مل کے صلوات تو بھیجے نام حیدر کرار علی جن نبی طالب علیہ السلام محمد و آل محمد. تو اب یحییٰ ابن اقسم تک ظاہر خبر تو پہنچی ہوگی، لیکن بہرحال وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس خفگی کو دور کرے کہ جو ان کے والد کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے. اور پھر امام تقی الجواد علیہ السلام نے جب یحییٰ ابن اقسم کو وہاں پر لاجواب کیا تھا تو پھر وہ محفل کئی دنوں تک جاری رہی تھی، جس میں خود ذیشان جواری صاحب نے لکھا کہ 30,000 امام سے سوال کیے گئے. 30,000 30,000 اور 30,000 سوالات آپ توجہ کیجئے گا ایک 8 برس کے بچے سے پوچھے گئے، کہ جس میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ امام علیہ السلام کے پاس سوال کرنے کے علاوہ وہ سوال بھول گیا اپنا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے کسی عالم دین کو فون کیا، آپ کو 3 سوال تھے، 2 سوال کے تیسرا یاد نہیں آ رہا کا قبلہ وہ ذہن میں یاد پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا. تو سوال جو بھول کے امام نے کہا تیرا سوال یہ تھا، تیرے سوال کا جواب یہ تھا. تو امام خالی جواب نہیں دیتے تھے، پہلے سوال بتاتے تھے پھر جواب بتاتے تھے. بعض مرتبہ امام نے اس کے خاندان کا بھی بتلایا، ولدیت کا بھی بتلایا، یعنی سلسلہ امام تقی الجواد علیہ السلام کا وہ عظیم الشان ایک مناظرہ ہوا. اسی کے بعد ازدواج کیا تھا مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا امام تقی الجواد علیہ السلام سے. مانا وہ تاریخ آ گئی. پھر جب امام علی نقی علیہ السلام سے اب وہ مناظرہ ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتا. حضرت موسیٰ مبرکہ امام تقی کے بیٹے، امام علی نقی کے بھائی ہیں. ایک مرتبہ کسی مقام پر ملاقات ہو گئی.
کہا تمہارے بھائی کے لیے میرے پاس کچھ سوالات ہیں، یہ سوال میں دے رہا ہوں، سب کے سامنے نہیں چاہتا تھا کہ اگر جواب مل جائے تو پھر خفگی ہو، میں سوال دے رہا ہوں، اگر ہو سکے تو جواب لے کر آؤں۔ اچھا وہ سوال ہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بغیر جواب کے آپ تک سوال پہنچے، آپ تک مجھ تک ایک ہی بات ہے، تو واقعا اس کا جواب دینا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں۔ دیکھو وہ قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم اب امامت کے سامنے تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ورنہ یہ کہ اپنے زمانے کے فلسفوں کو پڑھا ہوا، غرب کا فلسفہ، شرق کا فلسفہ، یونان کا فلسفہ، جتنے کوئی تراجم ہوئے تھے وہ، تو ایک اچھا خاصا پختہ آدمی ظاہری طور پر۔ امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یہ چند سوالات ہیں، اور سوالات میں کچھ آیتیں بھی پڑھتا جاتا تھا، یعنی لکھی ہوئی تھی اس نے آیتیں، کئی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ پوچھ لینا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ پہلی آیت 13 سوال ہیں، کتنے پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں، آپ کا حکم ہے تو مجھے پڑھنا ہی ہے بہرحال۔ پہلا سوال ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کے بارے میں، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون تخت بلقیس کو لے کر آئے گا، تو وہ کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ کہ یہ بتلاؤ کہ کیا سلیمان خود نہیں لا سکتے تھے اس تخت کو؟ اگر خود لا سکتے تھے تو پوچھا کیوں؟ اور اگر خود نہیں لا سکتے تھے اور پوچھا اور آصف بن برخیہ لے آیا، تو پھر آصف بن برخیہ کیوں نبی نہیں تھا اور سلیمان کیوں نبی تھے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ سلیمان نے آصف کسی سے پوچھا کیوں کہ کون لا سکتا ہے، اور آصف بن برخیہ لے کر آ گئے۔ تو آصف بن برخیہ نبی تھے یا سلیمان نبی تھے؟ اور اگر سلیمان نبی تھے تو کسی بھی فضیلت میں کوئی غیر نبی نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال میں نے کہا کیا نا، تھوڑا سا بہرحال ٹیکنیکل ہے۔ سورہ یوسف سے دوسرا سوال کیا، 12واں سورہ ہے، 12ویں کی عدد سے آپ کے ذہن میں رہے گا، اور 100ویں آیت ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، جب عزیز مصر بن چکے تھے حضرت یوسف، تو حضرت یعقوب اپنے اور بیٹوں کے ساتھ پہنچے کہاں پر؟ یوسف کے پاس، اور یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے والدین کو دیکھا تو انہیں تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب نے سجدہ کر لیا حضرت یوسف کے سامنے، یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کر لیا اور ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا یوسف کو۔ تو کہا کہ اگر یعقوب خود نبی ہیں تو نبی ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو سجدہ کیسے کر رہے ہیں، جبکہ سجدہ اللہ کو ہونا چاہیے اور وہ یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ تیسرا سوال سورہ یونس آیت نمبر 94، وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں شک ہے، سنگولر کا، ان کنتا، کن تم نہیں، کنتا، مخاطب ہے اللہ براہ راست، اگر تمہیں، آپ کو شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو ان سے پوچھ لیجئے جو کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ جب سنگولر خطاب ہوتا ہے تو اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، تو کیا اب نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، کیا نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شک ہو رہا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے، تم لوگوں کو نہیں، ایک کو خطاب ہے، شک ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں، تو پھر یہ یقرؤون الکتاب جو کتاب کو پڑھتے ان سے پوچھ لو، اور اگر یہ آیت مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے تو پھر کس پہ قرآن نازل ہوا؟ اللہ اکبر۔ نمبر 4، اب آپ کو پتہ چلا امامت کی ضرورت کیوں ہے یہاں پر، کیوں کتاب کافی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چوتھا سوال ہے سورہ لقمان کی آیت کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر زمین میں 7 سمندر وہ سیاہی بن جائیں اور جتنے درخت سب قلم بن جائیں اور وہ لکھنے لگیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ 7 سمندر کون سے ہیں؟ دیکھیں آج ہمارے پاس جغرافیہ سامنے ہے، اس زمانے میں اپنے آپ کو لے کے جائیے گا۔ اچھا سمندر کے بارے میں بھی خاص ایک بات ہے کہ ایکچولی تو پورا ایک ہی سمندر ہے، تو ہم نے الگ الگ 7 حصوں کے نام رکھے ہوئے، جانتے ہیں جغرافی کا ایک طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے۔ تو یہ 7 جو اللہ نے کہا سبعۃ ابحر، اچھا یہ ابحر جو ہے نا دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناٹ اونلی سی بلکہ ریور کے لیے بھی عربی زبان میں۔ تو یہ 7 سمندر یا 7 دریا، یہ کون سے خاص اسپیسیفک ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہو گیا۔ 5واں سوال، اس میں آپ کو اور لطف آئے گا، سورہ زخرف
کہ آیت نمبر 71 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے فیہا ما تشتہی الانفس. ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس آیت کو پڑھا بھی تھا ابھی چند دنوں پہلے. جنت میں جو خواہش کریں گے وہ ملے گا. وتلذ الاعین، اور نگاہوں کو لذت بھی ملے گی اور جو خواہش کریں گے ملے گا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے کسی پرندے کے کھانے کی خواہش کی وہ مل جائے گا فوراً. کوئی خاص گوشت کھانے کی خواہش کی وہ مل جائے گا فوراً. جو خواہش کریں گے فوراً، جس شے کی خواہش جنتی کرے گا فوراً اسے ملے گا. تو اگر جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو خواہش کریں وہ مل جائے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جب خواہش تھی کہ اس درخت کے پاس جائے تو کیوں روکا پھر؟ لا تقربوا هذه الشجرہ. بھائی اللہ کی جنت میں تھے نا وہ، اور آدم کی خواہش ہے کہ وہ جائیں درخت کے پاس. اللہ نے کیوں روکا جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنتی کو جو خواہش کریں گے ملے گا. چھٹا سوال یہ ہے کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، سورہ شورا کی آیت نمبر 50، کہ ہم پیر بناتے ہیں. اللہ نے کہا ہم پیر بناتے ہیں مردوں کے اور عورتوں کے. اب یہاں رہتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں اور کون سی ABCD EFGH آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو سلسلہ ہے، تو ایک طرف سے اگر یہ حرام ہے اور قوم لوط پر عذاب آیا تھا، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو خود پیر بناتا ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی؟ یہ کون سا پیر ہے؟ ساتواں سوال، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، کہ اللہ نے کہا کہ ہم 2 عادل مردوں کی گواہی قبول کریں گے طلاق کے سلسلے میں. لیکن یہاں پہ جو اللہ نے کہا کہ ہم 2 مردوں کی گواہی قبول کریں گے، تو کیا شریعت میں کوئی ایسا موقع بھی ہے کہ ایک خالی تنہا خاتون کی گواہی قبول ہو جائے؟ اور وہ کون سا موقع ہے؟ یہ ہو گیا 7واں سوال. 8واں سوال وہ یہ کہ آپ کے جد، اب چونکہ امام علیہ السلام سے کنورزیشن ہے لہٰذا دیکھیں مجھے سوال پڑھنا پڑ رہا ہے. اب اس میں ہر طرح کا سوال آ رہا ہے. آپ کے جد علی علیہ السلام نہیں فرمایا، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ اگر کسی کے بارے میں یہ خبر نہ ہو رہی ہو، یہ تعین نہ ہو رہا ہو کہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام نے خاص طریقے سے بتلایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ رفع حاجت کو کیسے کر رہا ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. تو اگر خلیفہ کو گواہی چاہیے تعین کرنے کے لیے، تو وہ یا کسی مرد کو متعین کرے گا یا عورت کو. اگر وہ حقیقت میں مرد ہے اور عورت اسے دیکھ رہی ہے تو حرام، اور اگر حقیقت میں عورت ہے اور مرد اسے دیکھ رہا ہے تو حرام. تو کس کو متعین کرے گا؟ اور اگر خود اپنے حق میں گواہی دے رہا ہے تو اپنے حق میں گواہی قبول نہیں. 9واں سوال میں نے اس کیا چونکہ امام سے سوال تھے اور امام نے جواب دیے اس لیے میں بہرحال ان سوالات کو پڑھ رہا ہوں. کہ اگر ایک گوسفندوں کا چرواہا ہو اور نعوذ باللہ من ذالک کسی وہ جانور سے فعل حرام کر لے، اور جیسے ہی اس چرواہے کا، اس ریوڑ کا جو آقا تھا، مالک تھا، وہ آئے، اس کے خوف سے اس نے اس سے آنے سے پہلے اس جانور کو جس کے ساتھ فعل حرام کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اب یہ بھی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس نے اسے ریوڑ کے درمیان پھینک دیا، چھوڑ دیا. جس جانور کے ساتھ ایسا فعل حرام کیا جائے تو اس کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے، اب اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اب اسے ذبح کریں، اور ذبح کریں اس کا گوشت جلا دیں. ہے تو حلال گوشت جانوری، تو ذبح تو ویسے ہی کیا جا سکتا ہے، تو ذبح کریں اس کے بعد اس کا گوشت جلا دیں، نہ کھائیں. اب اس نے جب ریوڑ میں چھوڑ دیا اس جانور کو تو کیا کیا جائے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی بکری ہے، تو کیا پورے ریوڑ کو ذبح کریں اور سب کا گوشت جلا دیں؟ یہاں پہ بہت زیادہ سوالات ایک کے بعد ایک بار تو نہیں ہو رہا نا، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، چلیں آپ اسٹن ہو کے سن رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن مجلس امام علی نقی علیہ السلام کی تو مجھے فضائل بھی امام علی نقی علیہ السلام کے پڑھنے. 10واں سوال، 13 سوال، 10واں سوال کہ دن کی نمازیں وہ اخفاتی ہیں، یعنی آہستہ پڑھنا ہے آپ نے ظہر اور عصر میں، مغرب اور عشاء، اور رات کی جو نماز ہے مغرب اور عشاء وہ بلند آواز سے الحمد سورہ پڑھنا ہے، فرادہ اگر پڑھنے تو. جو فجر کی نماز ہے اس وقت دن شروع ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ شرعی طور پر دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھنی، جبکہ دن کی نمازیں آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے. تو پھر فجر کی نماز بلند آواز سے کیوں ہے؟ آہستہ ہونی چاہیے تھی.
11واں سوال یہ تاریخ کے بارے میں کہ آپ کے جد علی علیہ السلام نے زبیر کے قاتل کے لیے یہ کہا کہ جو زبیر کا قاتل جمل میں، اسے میں جہنم کی بشارت دیتا ہوں، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. تو اگر زبیر آپ کے جد کے مقابل پر آیا تھا تو اس کے قاتل نے تو اچھا کام کیا. تو زبیر حق پر تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو آپ کے جد کے مقابل پر آیا تو پھر اس کے قاتل کے لیے کیوں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اور اب ایک اور سوال اس میں کہ اگر اس کا قاتل جہنم میں جائے گا تو علی نے پھر اس کے قاتل کو قتل کیوں نہیں کر دیا جبکہ وہ جہنم میں جانے والا تھا؟ اس کے قاتل کو چھوڑ دیا علی نے. 12واں سوال، جمل میں جو بھاگ رہے تھے ان کے لیے علی نے کہا کہ ان کو بھاگنے دینا، ان میں سے کوئی ہاتھ آ جائے تو ان کو قتل نہیں کرنا، جانے دو. صفین میں اسی علی نے جو فرار کر رہے تھے کہا کہ اگر کوئی ہاتھ میں آ جائے تو بھاگنے نہیں دینا، قتل کر دینا. تو جمل میں علی کا فعل صحیح تھا یا صفین میں صحیح تھا؟ اور 13واں سوال یہ ہے، آپ کی زحمت ہے تمام، کہ اگر کوئی پھر واپس اسی بارے میں سوال ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی فعل حرام کر کے آ جائے لیکن کوئی گواہ نہیں ہے اس فعل کا، لیکن امام تو جانتے ہیں آپ کے مطابق، تو اب کوئی گواہ نہیں ہے تو کیا امام اس پر سزا متعین کرے گا جبکہ وہ اقرار کر لے امام کے سامنے؟ تب بھی گواہ تو ہے نہیں، تو گواہوں سے ثابت ہوتا ہے شریعت میں کوئی بھی جرم. اگر گواہ نہیں ہے تو کیا امام اس پر حد جاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حد جاری نہیں کرے گا تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خود کہہ رہا ہے. حد جاری کرے گا تو کیوں؟ اس لیے کہ گواہ نہیں. موسیٰ مبرکہ کے ذریعے سے سوال بھیجا ہے. امام نے پتہ ہے پہلا جملہ کیا کہا؟ پہلا جملہ کہا کہ اگر اس نے سیکھنے کے لیے سوال پوچھے ہوتے تو پھر اب میں مفہوم سنا رہا ہوں، تو پھر ہم جواب بھی دیتے، دعائے خیر بھی کرتے. لیکن چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے سوال اس لیے پوچھا ہے کہ اس کے ذام میں اگر ہم کوئی جواب نہ دے پائے تو سوء نیت ہے اس کی. یہ امام کا جملہ ہے، سوء نیت ہے. جو نیتوں کا حل جانتا ہو وہ علی النقی ہے. تو چونکہ سوء نیت ہے اس لیے پہلی دعا تو ہماری اللہ سے یہ ہے کہ جیسے اس کی نیت ہے اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب جس کی جیسی نیت ہے نا اس نیت کے اعتبار سے اللہ کی جانب سے سزا یا جزا ہے. تو امام نے کہا کہ تو نے سوال پوچھا ہے لیکن سوال میں چونکہ سوء نیت ہے تو تیری سوء نیت کے مطابق اللہ تجھے سزا دے گا. پہلا سوال تو نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو لے آئے فوراً، اور آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو وہ جانتے تھے تو کیا سلیمان نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے تو کیوں نہیں خود منگوا لی؟ اب بات یہ ہے کہ سلیمان بھی جانتے تھے اور آصف بن برقیہ بھی جانتے، لیکن سلیمان نہیں چاہتے تھے کہ امت پر یہ حجت تمام ہو جائے کہ ان کے بعد وسیع کون ہونے والا ہے. اللہم صلی علی. وہ یہ جانتے تھے لیکن وہ بتلانا چاہتے تھے اپنی امت کو کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے، اللہ کی جانب سے حجت کون ہے. اس لیے انہوں نے پوچھا اور آصف بن برقیہ نے جب وہ معجزہ دکھلا دیا تو حجت تمام ہو گئی امت پر. آپ کو ملتا جلتا محسوس ہو رہا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ اب کتنی واقعات سناؤں. ہاں میرے بعد وسیع وہ ہوگا کہ جو اس کو سورج جواب دے دے گا. تو رسول اللہ خود سورج سے کلام کر سکتے تھے لیکن بتلایا کہ کون سورج سے کلام کرے گا وہ وسیع ہوگا. میں نے رسول اللہ سے علم کے 1000 باب کو سیکھا اور ہر باب سے 1000 باب کو نکالا ہے نا. تو پہلی وجہ یہ تھی. دوسرا سوال کہ جب وہ تخت پہ بیٹھ گئے یعقوب علیہ السلام اور اپنے اور بھائیوں کے ساتھ تو پھر ایک موقع پہ لیکن سجدہ کر لیا یوسف کو.
تو جب یعقوب نبی تھے تو سجدہ کیوں کیا؟ کہا یہ جو سجدہ تھا یہ یوسف کو نہیں تھا، ایک شکرانے کا سجدہ تھا حکم خداوندی سے، کیونکہ طویل جدائی کے بعد باپ کی بیٹے سے ملاقات ہو رہی تھی اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس ملاقات کی خاطر شکر کا سجدہ کرو، اور اللہ نے یوسف کو قبلہ بنایا ہوا تھا، اس وقت یوسف کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا. اب امام نے مثال دی کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے حکم سے سجدہ ہو رہا تھا. آدم قبلہ تھے خالی. اللہم صلی علی. آپ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اس طرف سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ نہیں کر رہے ہوتے. تو فرشتے بھی جو سجدہ کر رہے تھے وہ آدم علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہوئے نہیں کر رہے تھے، گویا آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے سجدہ ہو رہا تھا. ویسے ہی اللہ کے حکم سے سجدہ ہو رہا تھا، اس شکر کا سجدہ. اب امام نے کچھ آیات آگے پڑھی، بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ وہ شکر کا سجدہ کس طرح سے تھا، کس کیفیت میں. چونکہ اس وقت جو دعا بھی تھی وہ خاص، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک خاص دعا کو پڑھ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی خاص دعا کو پڑھ رہے تھے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ شکر کا سجدہ تھا اللہ کو. تیسرا سوال یہ ہے کہ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے اس بات میں، آپ کو، یہ سنگولر ہے. امام نے جواب دیا کہ لا واللہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جد کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب وہ اہل کتاب پر حجت تمام کرے تو اس انصاف کے ساتھ تمام کرے کہ اگر وہ یہ کہتا نا کہ اہل کتاب تم کو شک ہے، اگر آپ ڈائریکٹ کسی پہ یہ بات کہہ دیں، اس کے بعد وہ آگے گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ کر انہیں سمجھایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم ان اہل کتاب سے بات کر لو. اور شک کس بارے میں تھا؟ وہ شک اس بارے میں تھا نازل ہونے کے بارے میں نہیں. کہ یہ ان میں سے بعض ایسے تھے مشرکین، وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا، یہ تو ہماری طرح کا چلنے پھرنے والا انسان ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو ان اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ یہ اہل کتاب ان کو نبی مانتے رہے تھے کہ جو عام انسان تھے. تو اللہ نے مخاطب کیا ہے حضور مکرم کو ظاہر میں، لیکن شک کو برطرف کیا ان مشرکین کے، تاکہ وہ اہل کتاب سے بات کریں. اور پھر امام نے ایک عجب مثال دی کہ اللہ خوب جانتا تھا مباہلہ کے موقع پر کہ حق کس کے ساتھ ہے اور لعنت کس پر آنے والی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین. ہم دونوں مل کر جھوٹے پر لعنت کو طلب کرتے ہیں. یہ اللہ نے انصاف کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ دونوں مل کر جھوٹے پر لعنت کو طلب کرتے، جبکہ اللہ جانتا تھا کہ لعنت کس پر آنے والی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پر لعنت ہو تاکہ وہ آئیں مباہلہ کرنے. توجہ آپ کی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 14 سوال یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر یا دریا سیاہی بن جائیں. وہ 7 سمندر اللہ نے کہا ہے، وہ 7 کون سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جو الفاظ کے وہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، پھر اس کا تھوڑا سا ایک ایک ترجمہ کر دوں گا. عین الکبریت، عین التبر، وعین البرہوت، وعین التبریہ، وحمت مع سبزان، وحمت افریقیہ، وعین بحرون. یہ امام علیہ السلام نے کہا، جس سے مراد بظاہر جو جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا کہ وہ 7 دریا کون سے ہیں. وہ ایک سلفر سی ہے جیسے سلفر اسپرنگز بھی کہتے ہیں، میڈیٹرین سی ہے، سی آف گلیلی ہے جو فلسطین میں ہے، اور لیک البرٹ ہے کہ جو افریقہ میں ہے، اور ماسدونا ہے کہ جو ایتھوپیا اور سوڈان کی سرحد کے ساتھ ہے، سی آف افریقہ ہے جو تیونس کے گرد سمندر ہے، اور ساجرون سی ہے کہ جو کیسپین سی کا ایک حصہ ہے. اس زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ کون سا سمندر کہاں پر، کون سا دریا کہاں پر. ٹھیک ہے نا. یہ امام صاحب نے کہا یہ 7 دریا مراد ہیں کہ اگر یہ 7 دریا بھی سیاہی بن جائیں اور ان سے تم لکھنے لگو تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. کہ پھر وہ اللہ کے کلمات کون ہے؟ کہ نحن واللہ الکلمات اللہ. اللہم صلی علی. عجب روح میں بالیدگی ہے ذکر امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں. 5واں سوال یہ ہے کہ
وفیہا ما تشتہی الانفس، جو جنت میں چاہو گے ملے گا. تو اللہ نے آدم کو کیوں روکا اس درخت کے قریب جانے سے؟ امام نے کہا کہ تو نے صحیح سمجھا نہیں، وہ درخت کسی پھل کا، مثلا کسی سبزی کا ایسا نہیں تھا کوئی پھل کہ اللہ نے اس طرف جانے سے روک دیا ان کی خواہش ہو رہی ہو. وہ در حقیقت حسد کا ایک درخت تھا، سمبل، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں آدم سے کچھ اور افضل رکھے ہوئے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو وہاں نہیں جانا اور دل میں یہ خواہش نہیں کرنا کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں. یہ کسی فروٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اللہ آدم کے دل میں خیال نہ آنے پائے کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاتا ہوں، ان میں سے ہو جاتا ہوں. اور جیسے ہی یہ خیال آیا کہ میں ان کی طرح ہو سکتا ہوں، ان میں ہو سکتا ہوں، یعنی درخت کے قریب جانے کی جیسے ہی کوشش کی، اللہ نے جنت سے نکال دی. آرام نہیں ہوا تھا، درکے اولا ہوا. لیکن اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، آدم علیہ السلام میں تو وسعت نہیں کہ وہ اہل بیت کی صف میں آ سکے. آدمی کی کیا خاک اوقات ہے کیا؟ یا منافقوں کی کیا خاک اوقات ہے کیا؟ اگلا چھٹا سوال اس نے کہا تھا یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ پیئر بناتا ہے مردوں کا عورتوں کا، تو یہ کیسے جائز ہے؟ امام نے کہا پوری آیت پڑھ، آیت کا ایک حصہ نہ پڑھ. للہ ملک السماوات والارض، ملک اللہ، بلکہ امام السلام نے گویا کہا کہ پوری آیت بھی پڑھ، اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ. زمین و آسمان کا ملک اللہ کے پاس، یخلق ما یشاء، جسے اللہ تعالیٰ خلق کرتے ہیں، وَيَهِبُ لِمَن يَشَاءُ اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں بیٹیاں دے دیتا ہے. وَيَهِبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، جسے چاہتا ہے بیٹے مرد، ذکور مذکر، بیٹے کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، یعنی مذکر، یعنی بیٹے دے دیتا ہے، مراد یہ ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے مردوں کا پیر بنا کے دے دیتا ہے، یعنی دو بیٹے دے دیتا ہے. و اناثا، یا دو بیٹیاں دے دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے اولاد ہی نہیں دیتا. انہ علیم قدیر، صاحب علم بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، جسے دینا چاہے جو عطا بھی کر سکتا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ اسے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. پوری آیت پر تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کس جوڑے کی بات ہو رہی ہے. ایک مل کے صلوات اور بھیجیں امام علی نقی علیہ السلام پہ، محمد علیہ محمد. اور یہاں پر پھر ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جوڑے سے مراد، یعنی پیر سے مراد خود بیٹا اور بیٹی. امام نے کہا اس کا اصل ترجمہ یہ ہے، مردوں کا جوڑا عورتوں کا جوڑا نہیں، ذکران و اناثا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مذکر اور مؤنث کا ایک جوڑا بنا کر، یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کر دیتا ہے. یہ بھی ہے. ساتواں سوال، واشہدوا ذوی عدل، دو مردوں کی گواہی. تو کیا کوئی ایسا موقع بھی ہے کہ ایک خاتون کی گواہی شریعت میں قابل قبول ہو؟ امام نے کہا ایک دائی ہے جس کے سامنے ایک بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچہ مر گیا ہے، یہ دائی کی گواہی قبول ہوگی کہ زندہ آیا تھا یا مردہ آیا تھا؟ اللہم صلی علی. پھر امام نے اس کی اور تشریح فرمائی کہ اگر وہ دائی موثق نہیں ہے، یعنی قابل اعتبار نہیں ہے، تو پھر ایک اور خاتون کی گواہی ہو. اور اگر کوئی خاتون میسر نہیں ہے تو پھر وہ ایک دائی کے جو موثق نہیں بھی ہے لیکن صرف گواہی دے رہی ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، تو یہ خاتون کی گواہی قبول ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں کوئی اور مرد ہو نہیں سکتا. ہم نے کہا آٹھواں سوال یہ ہے کہ میرے جد علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت کا تعین نہ ہو رہا ہو تو رفع حاجت کے حوالے سے دیکھا جائے گا اور گواہ بنایا جائے گا. امام نے کہا یہ دیکھنے کی کیفیت ایسے ہے کہ ایک آئینہ رکھا جائے گا سامنے، براہ راست نہیں دیکھا جائے گا، اور آئینے سے دیکھا جائے گا، براہ راست اس شخص کے لیے نہیں. اور چونکہ یہاں پر مرد اور عورت کا تعین ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئینے سے دیکھ کر اس گواہی کو معتبر مانا ہے.
اس لیے وہ مرد عورت کو دیکھے، عورت مرد کو دیکھے، وہ سوال ہی نہیں آئے گا، براہ راست دیکھ ہی نہیں رہے، اس آئینے سے اس امر مجبوری کے تحت ایک عام انسان کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک گوسفند کسی ساتھ فعل حرام ہو جائے تو آپ کی جد کی شریعت میں ہے کہ اس کو ذبح کریں، گوشت جلا دیں، تو پورے ریوڑ کو جلا دیں کیا جب اس نے ریوڑ پہ چھوڑ دیا اس گوسفند کو؟ امام نے کہا نہیں، ان گوسفندوں کو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس میں قرہ ڈالا جائے گا۔ قرہ جس ریوڑ پہ نکل آئے اس کے بعد پھر 2 میں تقسیم کیا جائے گا، پھر قرہ ڈالا جائے گا، پھر جس پہ قرہ نکلے تو پھر تقسیم کیا جائے گا، پھر قرہ ڈالا جائے گا۔ اس طرح قرہ ڈالتے ڈالتے تقسیم ہوتا جائے، ایک جو بکری رہ جائے اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا گوشت جلا دیا جائے، باقی اللہ نے حلال کیا ہوا ہے۔ حق بنتا ہے مولا علی نقیبہ بلندر صلوات بھیجیں مولا۔ 11واں سوال، 10واں سوال، صبح کی نماز دن کی نمازوں میں دن شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی بلند آواز سے کیوں پڑھیں جبکہ دن کی جو نماز زور اثر آہستہ پڑھنی ہے، رات کی نماز مغرب عشاء کی بلند پڑھی جاتی ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کے احترام کی وجہ سے، اس لیے کہ فجر کا جب وقت ہوتا تھا تو اول وقت میں فضیلت کے وقت میں جو نماز پڑھتے تھے تو روشنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، یعنی تاریکی رہتی تھی۔ چونکہ دن شروع ہو چکا ہے لیکن ویسے تاریکی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے جد کے احترام میں وہ جو تاریکی میں نماز ہو رہی تھی تو اس کا حکم و تاریکی والا رکھا ہے، اس لیے بلند آواز سے فجر کی نماز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ اس کی باتیں ذرا سنیے گا۔ آپ کے جد علی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے؟ اور اگر جہنمی ہے تو خود قتل کیوں نہیں کر دیا اسے؟ کہا میرے جد علی ابن ابی طالب السلام نے زبیر کے قاتل کو جہنمی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس نے زبیر کا قتل کیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ یہ خود پلٹ کر علی کے مقابلے میں نہروان میں آنے والا ہے، اور اس امر کی اطلاع میرے جد علی ابن ابی طالب کو ان کے مولا اور آقا رسول اللہ نے دی تھی، اور علی نے فوراً جب اسے کہا کہ یہ جہنمی ہے تو فوراً اسے اس لیے قتل نہیں کر دیا کہ ابھی اس کا بغض علی سامنے آیا نہیں تھا، ابھی خالی زبیر کا قتل سامنے آیا تھا، علی انتظار کر رہے تھے کہ جب نہروان میں سامنے آ جائے اور بغض علی ثابت ہو جائے تب علی اسے قتل کریں، لہذا علی نے اسے جمل میں نہیں مارا، نہروان میں مارا اسے۔ کیوں علی؟ اللہم صلی علی۔ 12واں سوال یہ کہ جمل میں جو بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، صفین میں جو بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، پہلا حکم صحیح تھا دوسرا صحیح تھا؟ کہ جمل میں جو بھاگے تھے دونوں صحیح تھے حکم، اس لیے کہ جو جمل میں بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، چونکہ ان کے جو سردار تھے جو انہیں گمراہ کرنے والے تھے وہ خود مارے جا چکے تھے، یعنی طلحہ اور زبیر، اس لیے اب جو بھاگ رہے تھے اور وہ جو خاتون بھی آئی تھیں وہ اب دوبارہ مدینہ واپس جا رہی تھیں، تو امکان نہیں تھا کہ یہ دوبارہ لشکر اسی گمراہی کے ساتھ دوبارہ علی کے مقابل پر آ جائے، لیکن جو صفین میں بھاگ رہے تھے اب اس کا جو گمراہ کرنے والا تھا وہ زندہ تھا، تو علی جانتے تھے کہ جب یہ جائیں گے تو وہاں سے عمرو بن عاص اور حاکم شام وہاں سے گمراہ ہو کر مزید واپس آئیں گے، اور علی علیہ السلام نے ویسے نہیں کہا کہ جو ہاتھ میں آ جائے بھاگ رہا اس کو مار دو، کہا پہلے اس سے پوچھو، اگر تمہیں محسوس ہو کہ اس پر حجت تمام ہو چکی ہے تو پھر قتل کرو ورنہ نہ کرو۔ تو جمل میں بھاگنے والوں کو اس لیے چھوڑ دیا علی نے کہ وہ گمراہ ہو کر اس بارے میں دوبارہ سے گمراہ ہو کر علی کے مقابلے پر نہیں آنے والے تھے، لیکن صفین والوں کو اس لیے مارنے کا حکم دیا کہ وہ دوبارہ آتے، جو بھی جاتے وہ دوبارہ آتے، کس کے مقابلے میں؟ علی کے مقابلے میں، یعنی لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں، اس لیے جی۔ اور 13واں سوال یہ کہ اگر کوئی فعل حرام کر لے لیکن گواہ نہیں ہے، امام کے سامنے آ کے کہہ بھی دیا تو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گواہ نہیں ہے تو سزا کیوں ہونی چاہیے، اور اگر اقرار کر لیا ہے تو پھر سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ امام نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حجت کی مرضی ہے، سنیے گا توجہ کیجیے گا میرے ساتھ، میں منزل پہ جا رہا ہوں، کہ سزا دے یا معاف کر دے یہ اللہ کی جانب سے حجت کی مرضی ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود سورہ صاد میں اپنی حجت کے لے کر ھذا عطاؤنا فمن او امسک، یہ ہماری عطا ہے آپ کے لیے، روک کے رکھیں آگے تقسیم کرتے ہیں۔
اللہم صلی علی بات تمام ہو گئی. میں یقین فرما اتنی زحمت بھی نہ دیتا بہرحال، لیکن خیر وہ تبرک مادی اور تبرک معنوی دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عطا فرمائے، انشاءاللہ بار بار عطا فرمائے. تو تبرک مادی کی کچھ وجوہات کا صدقہ تھا کہ تبرک معنوی درجہ تھوڑا سا بڑھ گیا شاید انشاءاللہ. امام علیہ السلام کا ذکر اور جتنا زیادہ ہو جائے اتنا ہی الحمدللہ. امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل پر اس فقیری گوشت کی پوری گفتگو امام علی نقی علیہ السلام ہی پر ہے. بہرحال گفتگو کے نکات بہت زیادہ اور بھی ہیں. امام علیہ السلام کا کرم اور غیروں کو عطا کرنا، یعنی امام کا کئی مرتبہ متوکل کو عطا کرنا دیکھیں تو ہم مومنوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے کو تیار نہیں جیسے امام علیہ السلام. متوکل جو کہ ایک مرتبہ ایک پھوڑا ہو گیا تھا، باقی کسی اور مرض میں آ گیا تھا، تو ماں نے اس کی منت مانی اور آ کر امام علی نقی علیہ السلام سے کہا. امام نے ایک ورد بھی بتلایا تھا، اس کے بعد اس منت کو پورا بھی کیا. 1000 درہم دے کر گئی وہ امام کی خدمت میں، امام کے بیت الشرف میں رکھے ہوئے تھے. اب دیکھیں وہ متوکل جب بہرحال صحتیاب ہو گیا تو پھر وہ غرور تکبر میں آ جاتا ہے انسان. تو اس نے کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد بھیجا. اب سپاہی جو ہے وہ یہ بھی امام کے مضامین کے کود کر آ جاتے تھے امام کے گھر میں، دیکھا کہ 1000 درہم رکھے ہوئے. متوکل کو جا کے خبر دی کہ یہ تو آپ کے خلاف لشکر بنانے لگے. امام سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس 1000 درہم کہاں ہے؟ کہ اپنی ماں سے پوچھنا. اس نے کبھی خود متوکل نے پوچھا کہ میں نے منت یہ مانی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مال کثیر دوں گا. مال کثیر کیا ہے؟ اب مال کثیر، بادشاہ اگر مال کثیر کی منت مانے، فکس تو نہیں کیا مال کثیر 100 ہے، 1000 ہے، 10,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ درہم ہے، کتنا ہے بادشاہ کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے. بہت سے لوگ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے تھے اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ شاید جو منت کا مال ہے وہ ہمیں ملے گا. امام علیہ السلام کو بلا کے کہا فرزند رسول آپ بتلائیے کہ مال کثیر کی میں نے منت ماری ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو کتنا؟ تو امام نے کہا 83 درہم. کہتے ہیں یہ 83 کا عدد کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی کثیر مواقع پر. یہ 83 موقع پہ تھے جہاں جنگوں میں اللہم صلی علی. گفتگو تمام ہو گئی. ایک نعرہ حیدری کی بھی عبادت کر لیجیے گا، موقع ایسا ہے. اب ایک نعرہ حیدری کا موقع اور دے رہا ہوں انشاءاللہ، اپنے ثواب کے لیے بھی، آپ کے ثواب کے لیے بھی، اور بات کو تمام کر رہا ہوں. اگرچہ کہ امام علیہ السلام جب مریض تھے اس وقت عیادت کے لیے، امام علیہ السلام کی زندگی کے میں آہستہ آہستہ اختتام پر مسائل پر آؤں، لیکن اس سے پہلے فضائل کا ایک جملہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ان کی خدمت میں کوئی نیکی کریں اور وہاں سے کوئی عطا نہ کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یا آپ کو یا آپ کی نسلوں کو کوئی دنیا شاید عطا کرتے ہیں، دنیا نہ عطا کریں تو سب سے بڑھ کر عطا کریں گے، کچھ ایسا دیں گے کہ آپ کو اپنی ولایت سے اور قریب کر لیں گے. یہ جو سب سے قیمتی تحفہ ہے ان کا. ابو دعامہ جو ہے وہ عیادت کے لائے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، اور عیادت کی. جب امام کی خدمت میں عیادت کی تو امام نے کہا، جب وہ جانے لگے امام نے کہا تمہارا ایک حق ہو گیا ہم پر، ہماری عیادت کی. دیکھیں اب آپ اس صورتحال کو بھی دیکھیں. اس زمانے میں امام سے ملاقات کرنا، آنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، متوکل کے سپاہی وہاں پر موجود، کوئی بھی جو امام کے پاس ملنے کے لیے آئے تو اس زمانے میں اس کیفیت میں آیا امام کے پاس، امام کی خدمت میں بیٹھا. یہ تمام چیزوں کو بہرحال امام نے کہا تیرا ایک حق ہو گیا، اور جو تیرا حق ہو گیا ہے تو اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں تجھے ایک حدیث سناؤں گا. اور وہ حدیث میرے جد علی بن ابی طالب نے خود لکھی ہے، اور وہ لکھ کر دی ہے اپنے بیٹے حسن، انہوں نے دی اپنے بھائی حسین کو، انہوں نے دی اپنے بیٹے علی زین العابدین علیہ السلام کو، انہوں نے دی اپنے بیٹے محمد باقر کو، انہوں نے دی اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام کو، انہوں نے بھی دی اپنے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، انہوں نے دی اپنے بیٹے علی رضا علیہ السلام کو، انہوں نے دی اپنے بیٹے محمد تقی علیہ السلام کو. میرے بابا نے مجھے دی. یہ سند ہے اس کی. اب میں تجھے حدیث سناؤں گا کہ الایمان ما وقرت القلوب، ایمان تو وہ ہے کہ جو دل میں جگہ پا جائے، محکم ہو جائے. وصدقت الاعمال، اعمال جس کی تصدیق کر رہے ہیں، جو دل میں ہے عمل اس کی تصدیق کر رہا ہوں. کتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہے.
دل میں خلوص ہے تو عمل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوں. ہاں دل میں ریاکاری نہیں تو عمل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوں. جس کے دل میں جو ہے اگر وہ منافقت ہے تو عمل پھر اس کی تصدیق کر رہا ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے کہ جو دل میں گھر کر جائے اور دل میں محکم ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کر رہا ہو. عجب جملہ ہے. والاسلام، ایمان تو یہ ہے. اسلام ما جرا بہ اللسان، اسلام زبان پر رہتا ہے. وہ حلت بہ المناکیہ، نکاح اس سے جائز ہو جاتا ہے، باقی اور کوئی فائدہ یعنی علی ولی اللہ پڑھو گے تو کیا ایمان وہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں محکم ہو جائے، عمل سے اس کی تصدیق ہو جائے. اسلام وہ ہوتا ہے جو خالی زبان پر رہتا ہے. جس کی زبان پر خالی ہے وہ ابھی مومن نہیں ہے. نکاح جائز ہوا ہے کہنے کی وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی جو دل پر اثر ہے وہ نہیں ہوا ابھی، اور عمل سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. ابو دیامہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی نقی سے یہ حدیث سنی اور میں باہر نکلا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حدیث زیادہ اچھی ہے یا حدیث کی سند زیادہ اچھی ہے. ایک نعرہ حیدری کا توق بنتا ہے یہاں پر. سلوات بیدے میں مصائب پہ جا رہا ہوں. اللہم صلی علی. کل آپ کی دعاؤں سے سفر بھی ہے اور میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے والا ہوں 2-3 دن میں وہاں. تو بہرحال آپ سب کی جانب سے سلام بھی ایک ذمہ رہا. نائب و زیارہ انشاءاللہ ہوں گے، اور آپ جہاں کہیں ہو تو رجب المرجب میں یاد رکھیے گا اس فقیر کو انشاءاللہ سے. وہ علی نقی علیہ السلام کہ جن کے زندان کی آپ تفصیل اگر دیکھیں اور سنیں تو اتنی دردناک ہے. عربی زبان میں ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر کہ جہاں امام علیہ السلام کے زندان کو دکھلایا گیا. اس کے بارے میں جب میں نے اسے پورا دیکھا اس عربی کی پوری تشریح کے ساتھ، تقریباً 30 سے 40 میٹر تک اندر گودال ایک جیسے بنا ہوا، جس میں اندر جا کے خالی ایک انسان رہ سکے. کتنے مہینوں تک امام علیہ السلام کو اس مقام پہ رکھا گیا، گھر میں بھی رہے نظر بند ہو کے، لیکن کتنے مہینوں تک امام علیہ السلام کی وہ کیفیت ہے کہ ایک ایسا مقام کہ جہاں کوئی اٹھ نہ سکے. آپ کو یاد آ رہا ہے 25 رجب المرجب میرے مولا موسیٰ قاسم علیہ السلام. ایک امام کے مصائب سے آپ جائیں دوسرے امام کے مصائب تک، اور پھر آپ تک آواز آ رہی ہے جی. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد النقی الہادی. اے مولا علی نقی علیہ السلام، آپ پر ہزاروں سلام ہو، ہماری جان قربان ہو. امام علیہ السلام کو کئی مرتبہ اس متوکل ملعون نے اس کیفیت میں اپنے دربار میں بلایا جب وہ شراب پی رہا تھا. اور امام علیہ السلام سے نعوذ باللہ من ذالک بے احترامی کرتے ہوئے کہا کہ کچھ غزل تو سنائیے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما خامر لحمی و دمی قط، تو میرے گوشت خون میں کبھی یہ شامل ہی نہیں ہوئی، یعنی ہماری پوری نسل میں ہمارے آبا و اجداد میں یہ کبھی عین نجس مشروب شامل ہی نہیں رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ ایسے اشعار پڑھے جو مذمت دنیا پر تھے، اور امام علیہ السلام کی زبان مطہر کا ایسا اثر تھا کہ متوکل جیسے خبیث انسان بھی اس موقع کے لیے شراب کی طرف رکھ کر رونے لگا، اور امام سے کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیے. آئے میرا بیمار امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام. اور ہائے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. مجھے نہیں پتا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا اس متوکل شرابی کے دربار میں جانا زیادہ سخت تھا، یہ ایک 4 سال کی بچی کا اس دربار میں جانا جہاں باپ کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا اور یزید ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہو کہ ابو بزرہ میں اسلمی یہ کہتے ہیں کہ یزید تم کن لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے، میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ لبوں کو چوما کرتے تھے. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کو 3 رجب المرجب 254 ہجری امام کی شہادت ہے، امام کو زہر دیا. فاطمہ کا ایک اور بیٹا زہر دغا سے دنیا سے جا رہا ہے. سلام ہو امام حسن مسموم. اللہ اکبر.
امام علیہ السلام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. امام کی خود شہادت کے واقعات بڑے کم ملتے ہیں تاریخ میں. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھی آپ بڑا گریہ کریں گے اگر میں بات پہنچا سکا تو. وہ یہ کہ خود ان لعینوں نے بڑا پہرا ایسا لگایا ہوا تھا کہ کوئی خبر نہ پہنچانے پائے کہ فاطمہ کا بیٹا کیسے دنیا سے جا رہا ہے, شہادت کی کیا کیفیت ہے, امام کیسے تڑپ رہے ہیں. جبکہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, بڑے مصائب کا جملہ ہے یہ, بادشاہ کے دربار میں موجود مغنیہ کے مرنے کی تفصیل ہے. بس اس سے زیادہ میں آگے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر تمام سادات کرام نقوی سادات بالخصوص ان کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں. آج علی مرتضیٰ کا قلب مغموم ہے. آج بی بی فاطمہ زہرا انشاءاللہ ہماری مجلس میں پرسہ لینے کے لیے تشریف لائیں, اور مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام اپنے اس فرزند کا پرسہ لینے کے لیے تشریف لائے ہوں. عزیزوں, بات کو میں اختتام تک لیتا ہوں. امام علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو امام کی ایک بیٹی ہیں, امام علی نقی علیہ السلام جن کا نام ہے علیہ, وہ لکھا ہوا ہے روایت میں کہ امام کے قریب تشریف فرما تھیں اور امام کے لبھائے مبارک بار بار خشک ہو جاتے تھے. اگر آپ تک مسائل پہنچ رہے ہیں اور یا حسین کہہ کے وہ گریہ کر امام علیہ السلام کے لبھائے مبارک بار بار خشک ہو جاتے تھے تو وہ کپڑے سے تر فرماتی تھیں اور امام کے لبوں کو جو خشکی ہو جاتی تھی اس کو دور فرماتی تھی. ہائے ہائے ہائے, سلام ہو حسین ابن علی پر. کہ جب ذوالجناح خالی واپس آیا تو سکینہ نے پوچھا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا تھا. ہائے ہائے, امام کے اہل و عیال امام کے گرد موجود تھے. امام, میں نے عرض کیا, امام کے کچھ بیٹے ہیں امام کے پاس تھے, اور بہرحال اس عالم میں امام کی شہادت ہوئی ہے. حسین کے گرد بھی کچھ لوگ تھے لیکن وہ اہل و عیال نہیں تھے. کوئی کہتا تھا زور سے نیزہ مارو یا حسین کہہ کے آپ رو سکیں. بہرحال ہر مصیبت ہی کم سے کم اس وقت کے لیے تو عاشور کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ جیسے حسین دنیا سے جائے ویسے ہی علی نقی دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی کہتا تھا کہ زور سے تلوار مارو, کوئی کہتا. آپ جانتے ہیں تاریخ میں اختلاف ہے کہ حسین کی گردن پر خنجر کس نے مارا, کس نے مارا. اس لیے کہ اتنا ہجوم تھا امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد کہ خولی کبھی مار رہا تھا, کبھی سنان مار رہا تھا, کبھی شیخ ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا فرما دیا. اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. امام علی نقی علیہ السلام کا جنازہ چلا, امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسل و کفن بھی دیا, نماز بھی پڑھائی, اہتمام کے ساتھ دفن بھی کیا. آئے مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں جملہ کہوں گا کہ تاریخ میں ایک جملہ ہے خود سر امام حسین کے بارے میں کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے جس شقی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا نا اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ ہمیں حسین کا سر دے, ہمیں حسین کا سر. ایک جملہ جو اور میرے دل کو چیر دیتا ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا سر اقدس سے جدا ہوا, میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. لیکن ایک مصیبت ایسی ہے, حضرت عبداللہ ابن حسن کا بیٹا ہے نا, جب امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا تو عبداللہ ابن حسن نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مس کر لیا حسین سے. تیر چلا اور بچہ سل گیا سینہ امام حسین علیہ السلام. اور اب جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کا رونے کا حق یہاں شاید پورا ادا نہیں ہو سکتا, جب بھی یاد آئے تو بعد میں روئیے گا. ظالم نے حسین کی گود میں بچے کا سردن سے جدا, چچا کی گود میں بھتیجے کا سردن سے جدا. اے مولا علی نقی علیہ السلام آپ کو سلام ہو. لیکن مولا حسن عسکری نے دفن کیا, لیکن اس حسین پر سلام. دائیں طرف کے گوئے بائیں طرف دوڑ گئے, حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا. تلے زینبیہ سے ایک بہن پر یاد کر رہی تھی, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ, یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں گلتا ہے. آپ کی بلند صداؤں کے ساتھ یا حسین کے ساتھ یا بالحسن یا علی ابن محمد ایہا الغاد النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مولا علی نقی کی خدمت میں یا وجیہا
سبحان اللہ. اشفع لنا. جنت البقیع میں ایسا ہی اندھیرا ہے مولا کی خدمت میں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین.